ہمارا نام کیا رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم نے اپنے لیے شیعہ اور سنی خطاب مقرر کیے ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان قرار دیا۔ امت کا اکٹھا ہونا، اتحاد امت جو ہے یہ دلیل شرعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس لیے اس امت کا ایک مقام ہے، جب یہ متحد ہوتے ہیں، جب ان میں اتحاد و وحدت ہوتی ہے تو پھر ان کا یہ اتحاد و وحدت جو ہے وہ دلیل شرعی کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ امت اس پر متفق ہو گئی ہے۔ اب جس طرح قرآن مجید سنت رسول کا خلاف کرنا گناہ ہے، امت کے اتحاد کے بعد جو فیصلہ امت کرتی ہے اس کو بھی نہ ماننا گناہ ہے، جسے اجماع آپ کہتے ہیں نا، اجماع امت، امت کا اکٹھا ہونا ایک مسئلے پر، یہ بڑا اہم ہے۔ اسی لیے ہم اس وطن عزیز میں کوشش کرتے ہیں کہ امت اکٹھی ہو، تمام مسالک باہم اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و وحدت قائم کریں، کہ ان کا اکٹھا ہونا دلیل شرعی بن جاتا ہے۔ امت کا اکٹھا ہونا، اتحاد امت جو ہے یہ دلیل شرعی ہے۔ کہا گیا نا کہ ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے مومنین اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، اور جسے مومنین برا سمجھیں اللہ کے نزدیک بھی اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوتی۔ اس لیے امت کا اتحاد یہ دلیل شرعی ہے۔ وحدت امت یہ حکم قرآنی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا حکم قرآنی ہے۔ اسلام پر قائم رہنا، اسلام پر مضبوط رہنا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ چاہتا ہے۔ اس نے ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا، نہ حکم دیا، نہ جائز سمجھا اس کو، نہ جائز قرار دیا۔ جو بھی کوئی راستہ اپنا اختیار کرتا ہے، امت سے ہٹ کر راستہ اختیار کرتا ہے، اس راستے کو قبول نہیں کیا جاتا، اس راستے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو اسلام کو چھوڑ کر یہودیت کی طرف جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کی طرف جائے، یا جو اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کی طرف جائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جب اسلام آ گیا، قرآن آ گیا تو کوئی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر مسلکوں کی بھی میرے نزدیک یہی بات ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الشِّيَّعِ یا غیر السنہ نہیں کہا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ ہمارا نام کیا رکھا؟ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم نے اپنے لیے شیعہ اور سنی خطاب مقرر کیے ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان قرار دیا۔ ہوا سماکم المسلمین، فرمایا تم مسلمان ہو، تمہاری پہچان اسلام ہے، تمہارا یہی نام خوبصورت نام ہے کہ تم مسلمان ہو۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، ان ٹکڑوں کے لیے میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی اصول ہیں، شریعت کے اصول ہیں، فقہ کے اصول ہیں، قرآن میں جو کچھ آ گیا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، حدیث میں جو کچھ آ گیا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ امت جس بات پر متفق ہو گئی اس کی بھی حیثیت جو ہے وہ پہلے دونوں ماخذ کی طرح ہوتی ہے کہ اس کا بھی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی قرآن کا اختلاف نہیں جایا جا سکتا، سنت کے خلاف نہیں جایا جا سکتا۔ امت نے جو اتحاد اور اتفاق سے بات طے کی ہے
اس کو بھی جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اتحاد امت اللہ کا حکم ہے، اتحاد امت اللہ کی منشا ہے، ہمیں اس پر توجہ کرنی ہے۔